رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه فلسافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الدين أليس الله بالحاكمين قال الله تبارك وتعالى نحن أقرب إليه من حبل الوريد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله تفلحوا. میرے بہت سارے بزرگ اور دوست ہو، آج دعوت کی اس محنت سے جو دنیا میں چل رہی ہے دو چیزیں چاہی جا رہی ہیں. ایک ساری امت کے دل کا یقین صحیح ہو جائے، دوسرے جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائے. لے کر مشورے سے بڑی بڑی قربانی کا مقصد یہی ہے. اور یہ کام جو میں نے دو بتائے ہیں یہ بغیر دعوت کے وجود میں نہیں آ سکتے، بغیر دعوت کے وجود میں نہیں آ سکتے. دعوت ہوگی تو وجود میں آئیں گے، اور دعوت نہیں ہوگی ہاں دعوت کی پھر تصدیق بھی ہوگی. جو آج ہمارے بڑے بتا رہے ہیں مرکز سے جو دی جاتی ہے کہ بھئی یہ ترتیب ہے دعوت کی، تو اس ترتیب پر جب چلیں گے تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں حاصل ہوں گی. میں ان دونوں چیزوں کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. ایمان کہتے ہیں جو ایمان والا ہو وہ اللہ پر مطمئن ہو جائے. ایمان کہتے ہیں بولو جو اللہ پر مطمئن ہو جائے. اگر یہ مطمئن نہیں ہے تو خطرہ ہے، خطرہ ہے. سمجھتے رہنا، مطمئن نہ ہونا کوئی دوسری طاقت اس کے دل میں ہے. مطمئن نہ ہونا کوئی دوسری طاقت اس کے دل میں ہے، اور مطمئن ہو جانا کوئی طاقت ہی نہیں ہے. یہ سوچو تو ہمارا جو مذاکرہ ہوگا یہ مطمئن ہونے کے لیے ہے، مطمئن ہونے کے لیے ہے. سب سے پہلی چیز اللہ کو اس کے کمال کے لیے صفات کے ساتھ تسلیم کیا جائے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی ذات کو اس کی صفات کے ساتھ تسلیم کیا جائے. اس کی صفات کے ساتھ تسلیم کیا جائے. صفات اس کمال کو کہتے ہیں جو ذات کے بالکل مشابہ ہوتا ہے. ذات کے بالکل مشابہ ہوتا ہے. صفات اس کمال کو کہتے ہیں جو ذات کے بالکل مشابہ ہوتا ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جیسے اللہ نظر نہیں آتے ہیں، محسوس نہیں ہوتے ہیں، تو ان کا کمال یہی ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آئے اور محسوس بھی نہ ہو. نظر بھی نہیں آئے، یہ تمام نظام جو ہے نا یہ اظہار صفات ہے. کیا ہے؟
اظہار ہے. یہ شکلوں میں جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے مسئلے کا حل ہوگا. یہ شکلوں میں اس لیے ہے کہ اس کی ذات کو تسلیم کیا جائے. شکلوں کا جو وجود ہے یہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بغیر مسئلے کا حل نہیں ہے، اس لیے یہ چیزیں پیدا کی ہے اللہ نے. نہیں، بالکل نہیں. شکلیں تو اس لیے پیدا کی ہے، یہ جو رقم ہم سب دیکھ رہے ہیں، کہ یہ اس سے اللہ کو تسلیم کر لے کہ کوئی ذات ہے جو ایسا پیدا کرنے والی ہے. اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے خود اپنے مسئلے کا حل ہے. ہاں، اسے بھی خود حاجت ہے. تو اب اطمینان کے متعلق بات یہ ہے، اللہ کے ارادہ صفات کا کمال، یعنی ان کی قوت، ان کا نظام، ان کا علم، ان کا ارادہ ایک ذرے کی ذرہ جو ہے جو خوردبینوں سے دیکھا جاتا ہے اس کے لیے بھی وہ ارادہ، اور جو ساری کائنات ہے اس کے لیے بھی وہی ارادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کائنات کا تو ارادہ الگ ہو اور ذرے کا دوسرا ہو. نہیں، سمجھے نہیں ہم. اور اس کے نزدیک، اللہ کے نزدیک ذرہ اور پوری کائنات کوئی فرق نہیں رکھتی ہے، کوئی فرق نہیں رکھتی ہے. تو ایمان جب یہ مطمئن ہوگا، اللہ کے ذہن میں آ جائے ہمارے نزدیک اللہ کو تسلیم کرنے کے بعد میں یہ ذرہ جو خوردبین سے دیکھا جاتا ہے اور یہ کائنات جو ویسے نظر آ رہی ہے کچھ خبروں میں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہ معلوم ہو. اگر ایک ذرہ برابر بھی کوئی فرق ہے وہی شرک ہے، وہی شرک ہے. 36 پہیوں کا ٹیرولا ایک پہیے کی ہوا سے رک جاتا ہے اور ہوا ایک باریک سوراخ سے نکل جاتی ہے. یاد رکھنا اس بات کو. کچھ شرک بہت بڑا عمل، بہت بڑی چیز نہیں ہے. شرک بہت بڑا عمل ہے، چیز نہیں ہے، عمل ہے. کہ ایک معمولی سی چیز کا بھی کوئی مقام ہے، وہ شرک ہے، وہ شرک ہے. تو شرک ہے، شرک. ہاں، تو اللہ کے نزدیک تو بولو وہی ارادہ ذرے کے پیدا کرنے کا ہے اور وہی ارادہ ساری کائنات کا ہے، اور دونوں چیزوں کا کوئی ان کے نزدیک بولو کچھ نہیں ہے. ان کے نزدیک کوئی مقام نہیں ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، صفات جو ہوتی ہے یہ میں وقت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ مجھے بھی سمجھ دے، عمل بھی دے. صفات وہ قادر ہے، قادر. وہ جس بھی صفات کا ہم نام لیں وہ بالکل ذات کے مشابہ ہوتی ہے، ذات کے مشابہ ہوتی ہے، اور وہ کام ہوتا رہتا ہے، نہ محسوس ہوگا اور نہ ہی نظر آئے گا. اگر اللہ تعالی اپنے کام کو مخلوق سے کرائے وہ خود محتاج ہو گیا. وہ پھر خود محتاج ہے، اپنے کام کے کرانے میں وہ خود محتاج ہے. ایمان ویسی چیز نہیں ہے بھائی، لا الہ الا اللہ پڑھا اور ایمان ہو گیا، نہیں.
یہ تو کلمہ ہے، کیا ہے؟ ایمان تو جیسے اپنی ذات میں ہے، جیسے اپنی صفات میں ہے، ایسا اس کو تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو پہلی چیز میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے نزدیک کوئی ذرہ کی کوئی وقت ہے وہ شرک ہے، یعنی ذرے کی بھی طاقت تسلیم کری ہے تم نے، اس ذرے کی طاقت بھی تسلیم کری ہے۔ میں ساتھیوں میں کہہ رہا تھا اللہ کرے میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں کہ زمین اوپر کو جا رہی ہو، آسمان نیچے کو آ رہا ہو، اور میں سوچوں کہ اب کیا ہوگا، بچنے کا کیا طریقہ کرے، تو یہ وزن ہو گیا، اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، کائنات کی کسی چیز میں بھی کوئی وزن ہی نہیں، کوئی وزن ہی نہیں۔ وزن تو عمل کا ہے۔ وزن کس چیز کا ہے؟ عمل کا ہے، اللہ کے ارادے کا ہے۔ کائنات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ جیسے یہ ابتدا میں نہیں تھی تو کوئی وزن نہیں تھا، تو یہ اس کی انتہا میں بھی یہ جو حدث آ رہی ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ تو جیسے ایک ذرہ اوپر سے گر رہا ہو تو ہمارے نزدیک کوئی وزن نہیں ہے، ایمان والے کے نزدیک پوری کائنات کا بھی یہی وزن ہو، یہی وزن ہو پوری کائنات کا، کوئی وزن نہیں ہے۔ اور ایک بات بتا دو اور سے سننا، جس میں اہل اللہ ہے تو آپ کو ایسے معلوم ہوں گے جیسے یہ ڈر کے جا رہے ہیں وہاں، نہیں، ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ دکھنے میں اور دیکھنے میں ایسا ہی فرق آتا ہے، دکھنے میں اور ایسا ہی فرق آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم ہو گیا تو جب گئے وہ ڈر کے نہیں گئے، حکم ہو گیا ہے، مگر حال اس کا ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے ڈر کے جا رہے ہیں، ڈر کے نہیں جائے کرتے، ڈر نہیں ہوا کرتا مومن میں۔ وہ اس لیے لے جاتے ہیں، اللہ کی قدرت کا نظام ہے کہ ہم اظہار کریں ان پر اپنی قدرت کا۔ اسی میرے محترم دوستو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کائنات کی کسی بھی چیز سے ان میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، ان میں کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ ایمان اسی کو کہ دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا، احکام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا علم ہوتا ہے۔ احکام جو ہوتے ہیں، ارادہ جو ہوتا ہے علمی کا، مگر ارادہ بدل دیا جاتا ہے، ارادہ بدل دیا جاتا ہے۔ کلو من علیہا فان ہو جائے گا، ارادہ ہے اسے بدل نہیں، مگر احکام جو حکم ہوتا ہے وہ بدلا نہیں جاتا، وہ بدلا نہیں جاتا، وہ علم کا ہے، وہ علم ہوتا ہے، اللہ کی ذات کا علم ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات کا علم ناقص ہو جانا تو ذات ہی ناقص ہو جاتی ہے۔
ذات ہی ناقص ہو جاتی ہے۔ علم میں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں پوری کائنات ان کا علم ہے، پوری کائنات کا وجود ان کا علم ہے، اور کائنات کے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کا مزاج بھی ان کا علم ہے، ان کی حاجتیں بھی ان کا علم ہے، انہیں کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، یاد رکھو اس بات۔ جیسے ابتدا میں تھا کچھ نہیں تھا، یہ سارا نظام کچھ نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک کہیں کچھ بنا کے دکھا رہے، کہیں کوئی طاقت ظاہر کر رہا ہے، کہیں کچھ، یہ کچھ ہے نہیں، اللہ کا علم ہے بس، اللہ کا علم ہے۔ تو ساری تمام کی تمام تخلیق یہ ان کا علم ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آئے گی سمجھ میں۔ 2 لاکھ کا موبائل میرے ہاتھ میں ہے اور علم اس کا ہے جو نے بنایا ہے۔ بولو بھائی، آ رہی سمجھ میں؟ 2 لاکھ کا موبائل میرے ہاتھ میں ہے اور علم کس کا ہے؟ یعنی چارج کس کی ہے؟ جس نے چارج کیا ہے، سب اس کے کنٹرول میں ہے، سب اس کے۔ ہاں، ایک رسی برابر بھی اس کے علم، اس کے دماغ کی کھوج جو ہے، دماغ کا جو استعمال ہے، یہ استعمال ہے دماغ کا، اس میں ایک رسی برابر 1 پیسے کی بھی رسی نہیں ہوتی۔ سارا نظام رک جائے گا اس کا، سارا نظام رک جائے گا اس کا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارا کیس ختم ہو گیا ہو بیلنس اور یہ چلتا رہے، سوچو یار۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ڈبہ ہے، کیا ہے؟ 2 لاکھ کا ڈبہ گر جلا تو ایک انسان کی ایجاد، عقلی ایجاد، عقلی ایجاد اس سے کنٹرول میں ہے، تو ایک اللہ کا علمی نظام، اللہ کا علمی نظام کتنا کنٹرول میں ہوگا؟ کتنا کنٹرول ہوگا اس کا؟ مجال نہیں ہے۔ یہ جو کچھ چلتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں یہ ان کا علم ہے، ان کی کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی بھی کچھ نہیں، کنٹرول ہے۔ یہ ہمیں دکھ رہا ہے، یہ بھاگ کر رہا ہے، یہ چل کے جا رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، ہم بلانے سے جہاں دکھائی دے رہا ہے، نہیں، یہ ان کا علم ہے، یہ ان کا علم ہے، علم۔ تو اللہ نے یہی جو تجویز کیا ہے، اب اندازہ لگاؤ کون سے علم کو سامنے رکھ کے کیا، کون سی تجویز ہوگی ہے؟ بولو، کون سی تجویز ہوگی؟ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی مزاج کی تخلیق اللہ نے نہ کی ہو، اس کا علم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی تجویز کر رہا ہے اور وہ اس کا مزاج اس میں نہ ہو۔ ایک دو اس کیس میں بولا نا، ایک بار لمبا، 2 40 چوڑا، وہ ساری دنیا بھر دی اس میں، 2 میں ساری دنیا بھر دی۔ ارے اللہ کے علم میں ایک رکعت نماز، 2 رکعت نماز میں ساری کائنات کو بھر ڈالا ہے۔ یہ وقتی بھری گئی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے بھر گئی۔ اب سوچو ذرا، یہ دین جو ہے یہ ان کے علم کی تجویز ہے۔ کون سے علم کی؟ ارے بولو نا، جس سے تمام کو ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے مزاج کو پیدا کیا ہے، اس کی ساری چیز پیدا کی ہے، وہ مزاج
یہاں پر موجود ہے. سمندر تک کا مزاج اس میں موجود ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سمندر کا مزاج اس میں نہ ہو اور سمندر کا کوئی مزاج نہ ہو. آگ کا مزاج اس میں موجود ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا آگ کا کوئی مزاج نہ ہو اور وہ اس میں نہ ہو. ساری کائنات کے مزاج ان کے علم کی تخلیق ہے اور یہ تجویز جو ہے سارے علم کی تخلیق ہے. یہ تمام مزاج اس میں ڈال لیے ہیں. اگر یہ آدمی زمین پر موجود ہے ساری کائنات کو مسخر کر دیا جائے ہو ہی نہیں سکتا. ارے ہم شیر کو کیسے مسخر کرتے ہیں؟ شیر کو کیسے مسخر کرتے ہیں؟ بولو بھائی سلاخوں میں بند کر کے. تو ایسے تو کوئی بھی کر دیتا ہے. پھر کمال کیا ہوا اللہ کا کہ اس کو سلاخوں میں مسخر کیا جائے. ان کی تجویز مسخر ہے. سب تمام سمندر مسخر ہے. تمام آگ کے تھولے مسخر ہے. دشمنوں کے قلوب مسخر ہے. سب کچھ مسخر ہے. اس لیے آدمی اللہ پر مطمئن ہوتا. اس پر اللہ پر مطمئن ہوتا. تو میں کہہ رہا تھا اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. دین جو ہے یہ ان کے علم کی ہو تجویز ہے. علم کی کون سی علم کی؟ جس علم کو پہلے بھیج دیا ہے. شیر کو ایسا بنایا, بندر کو ایسا بنایا, سانپ کو ایسا بنایا, آدمیوں کے مزاج کیسے کیسے ہیں, شیر بھیڑیوں سے بھی اوپر بنا دیے. ہاں یہ ہے, یہ ایسا ہے کہ سارا مزاج ان کے ہاں دنیا ہے. بولو نا, ارے بولو نا, ایک اس میں ایک بالش کے ڈبے میں ساری دنیا بھر رکھی ہے. اسے تو سب تکلیف کر لیں. ایک بٹن مارا وہ آ گیا, امریکہ آ گئی, لو انگلینڈ آ گیا, لو صاحب آسٹریلیا آ گیا, ہندوستان کا ایک صوبہ آ گیا. ایک بٹن دبایا اور وہ آ گیا. سوچو ذرا, تو اللہ کی جو تجویز ہے وہ کیا ہوگی؟ تو کلی نے کہا کہ ذرا سی سو مجھے نماز پڑھنے دے, تو پھر مال بھی لے لینا, میری جان بھی لے لینا, بس 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں میں بس. تو ابھی تو پوری بھی نہیں ہوئی, اب کب ہو گیا بس.
مگر ہمارا معاملہ ہے، ہمارے دین کی تجویز میں تو بکری سے بھی زیادہ کمزور ہوگا، تو بکری سے زیادہ کمزور ہوگا، تو دنیا کی نظروں میں شہنشاہ ہوگا، دنیا کی نظروں میں، مگر میرا ایک بندہ دیندار جو ہوگا، میری تجویز لے کے چلے گا تو گلے سے زیادہ گرا ہوا ہوگا۔ جانتے نہیں جلاتے ہیں، جانتے نہیں جلاتے ہیں، یہی کو پیدا کرے جانے گا، آنکھوں کو پیدا کرے جانے گا، پیروں کو پیدا کرے جانے گا، پمپ لگائے جانے گا، آنکھیں پیدا کی ہیں، اس سے پہلے لاکھوں سال پہلے روشنی کا انتظام کیا ہے، پیر لگائے ہیں، پیروں کی زمین پیدا کی ہے، آنکھ رکھی ہے، روشنی رکھی ہے، پیر رکھے تو زمین رکھی ہے، پمپ رکھا تو ہوا رکھی ہے، لاکھوں سال پہلے رکھی ہے، وہ جانتا نہیں جانتا، اپنی تمام قدرت کو جانتا۔ ہم ذرے کو یہ کر سکتے ہیں، ہم پہاڑ کو ذرہ بنا سکتے ہیں، ہم کچھ پھر کچھ کو نہ کچھ بنا دیں اور سب کچھ کو کچھ ختم کر دیں۔ یہ جو تجویز ہے، یہ ایک ایک کے مزاج کو جو کہتے ہیں ہم بھی کچھ ہیں، اب ان کو بتائیں گے تو ایک خاک کا ٹکڑا بھی نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں، دین ہے اس کی تجویز ہے، کیا بولو؟ دین اس کی تجویز ہے، یہ ان کا علم ہے، علم، یہ ساری کائنات بھی ان کا علم ہے اور یہ دین بھی ان کا علم ہے۔ ارے اتنا بڑا بجلی کا نظام چلتا ہے، پلاسٹک میں ربڑ چڑھا دیں بس، ارے بولو نا، پلاس میں ربڑ چڑھا دی، اب اس کا کان بیٹھ رہا بجلی کا، بولو، ارے بجلی کا دیکھا نا تم نے، ایک پلاس میں ربڑ چڑھا دی جیسے ہینڈ میں، ہاں اب وہ پلاس کو کان بیٹھ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام کر کے دکھا دیا، شیر کچھ نہیں ہے، دریا کچھ نہیں ہے، آگ کچھ نہیں ہے، کوئی چیز کچھ نہیں ہے، یہ امر الہی ہے، پر کچھ ہے، اور ہم پہ وہ امر الہی ہے جو اس پہ غالب ہے۔ تو میرے دوستو، دین جو ہے، پہلی بات تو میں نے یہ کہی، ایک ایمان والا کسی رتی برابر سے بھی نہیں، یہ پہاڑ برابر کو ایسی مخلوق ہو، کروڑوں کو جو ہی نکل جائے، یہ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتا۔ تجویز ہو چکی ہے، تجویز ہو چکی ہے، تجویز بولو ہو چکی ہے۔ میں کہہ رہا تھا سلاخوں میں تو شیر کو آدمی مسخر کر لیتا ہے، شیر مسخر ہو جاتا ہے، یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کچھ نظر نہ آئے اور مسخر ہو، وہ کچھ نظر نہیں آئے وہ ایسا ہو۔ تو یہ میرے دوست ہو، یہ تیسری بات میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو کر کے دکھا کر جاتے ہیں، کر کے، ہاں بولو جی، دنیا کا کوئی ایک آدمی بتاؤ کہ ایک کٹورے دودھ میں سے اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دودھ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تو پیالہ ختم نہیں ہوتا۔ کوئی دنیا کی تحریک بتاؤ، کوئی دنیا کا ہنر بتاؤ، کوئی دنیا کی کوئی ایسی اسکیم بتاؤ کہ ایک کٹورا دودھ ہو اور وہ کروڑوں آدمی اس کو پی لیں، حتیٰ کہ اللہ کرے ذہن میں آ جا رہی ہے، ذہن میں آئے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ بھی مسخر کر دیا ہے دکھانے کے لیے۔ دودھ بھینس سے ہی نہیں نکلے گا، بولو نا، دودھ کٹورے سے بھی نکلے گا، دودھ کٹورے سے بھی نکلے گا،
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی تجویز کو ظاہر کر کے جاتے ہیں، ظاہر کر کے جاتے ہیں، ظاہر کر کے جاتے ہیں۔ تو آپ سب بھی کرو گے؟ کرو گے؟ بولو کرو گے؟ ارے ابھی شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اسی شک میں۔ اچھا آج میں تم سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، دیکھو ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو آپ ہمارا تعارف کراؤ، ہمارا تعارف کراؤ۔ ایمان والے کو ضرورت نہیں تھی ینصر کی، یاد رکھنا اس بات۔ ایک ایمان والا ہو، اللہ کو اس کی تمام صفاتوں سے تسلیم کرتا ہو، تو اسے ینصر کی ضرورت نہیں ہے۔ بے غور سے سننا بات، آپ بھی سن رہے ہیں، میں اسے ختم کر رہا ہوں، اور یہی سو بھیا تمہارا آنے سے ڈر ہو جاتا ضرور، سمجھے نہیں سمجھے؟ ایمان والے کو ینصر کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والے کو بولو ینصر کی ضرورت نہیں ہے۔ ینصر اس لیے ہے کہ تاکہ عوام دیکھ لے جو ایمان میں داخل نہیں ہے یہ ینصر والے ہیں، اس دین میں ینصر بھی ہے، بس سمجھ لینا اس بات کو۔ یہ مسلمان کے لیے نہیں ینصر، اسے ایمان لے رہا اس پر اللہ کے تمام صفاتوں کے ساتھ میں، یہ جتنا مد مقابل ہے یہ اس کے لیے ینصر ہے۔ اللہ فرشتوں کو نازل فرمائیں گے، خود وہ موجود ہوں گے تاکہ یہ بھی ہدایت پہ آ جائے۔ اللہ مجھ کو آپ کو توفیق دے۔ سب تیار ہے اس کے لیے؟ جن ساتھیوں کو جماعت نمبر نہیں ملا یا جماعت مکمل ہے پرچہ نہیں ملا تو وہ تشکیل تفقد کے 4 نمبر خطے سے